اور پہلی اس کے ساتھ آپ نے کیا بات کی تھی؟ ہاں موسیقی. ایک قوالی کون سنتا ہے؟ بریلوی، چشتیہ. اصول طے کر لو، جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے، جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا، جو حرام ہاں وہ جملہ بول کے. تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے. پھر میں نے بات میری وہی تھی، میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لیں ماسٹر کی دے دی ہے. اصول طے کرنا ہے، سارے چشتیہ فارغ ہو جان گے جے، میرا نمبر بعد ہی چاہے گا. جو میوزک کے اوپر فتوا دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ تو کہتے ہیں تالی بجانا بھی حرام ہے. ہاں جی، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں، اس کو تصفیق کہا کر. یہ تالی نہیں ہے. اور مرد کہیں سبحان اللہ. حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ موسیقی سے بچنے کا کہ مرد کہیں سبحان اللہ، عورتیں کہیں میوزک بھی نہیں ہوا. یہ تو میوزک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں. اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں، وہ جڑی خسرے والی تاڑیاں نے، اے بچاریاں معصوم جی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں، اے علی جڑی حلال ہو گئی. اصول کھڑا کرو، جواب لے لو سرکار. ہاں ٹائم قیامت تک جے اصول کھڑا کرو، جواب لے لو. میوزک کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے، نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا، بخاری مسلم میں ہے. گانے کو جائز قرار دیا، صحیح بخاری میں. ابو داؤد میں تو ابن ماجہ میں تو یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے. جس میں گانا ہو، گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں. انسٹرومنٹ تو ہے نا، اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے، مطلقاً تو نہ ہوئے. اب جن انسٹرومنٹس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا، وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں ٹائم قیامت تک جائے. اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے، پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھیں، عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھیں؟ اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے. ٹھیک ہے، صوفیاء سارے قائل ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اور آپ کو بتاؤں، اہل حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں، ابن تیمیہ کے بھی امام، المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے، کیا نام ہے یار، ذہن سے اتر گیا، جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں. لکھو یوٹیوب تے المحلہ، اور امام دا نام آ جائے گا المحلہ. گوگل میں جا کے لکھیں المحلہ، محلہ بک آتھر ابن حزم. ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظہ اللہ تجھ پہ لاکھوں سلام. ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں، ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے. ابن حزم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے، بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے، اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے. اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن حزم کی بنیاد پہ. اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم جے ابن حزم نو کو کے گمراہ سی. ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے. سلفیوں کا بڑا امام ابن حزم مانا جاتا ہے، پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ. امام وہ داؤد ظاہری اور اس کے بعد ابن حزم. اور یہ وہ ہے جس کو غامدی صاحب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن حزم کو. المحلہ انہوں نے پیچھے کئی بار لگائی ہوتی ہے، آپ دیکھیں بخاری مسلم نہیں نظر آئے گی، المحلہ تو نظر آئے گی. ابن حزم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے، اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے. اجتہادی خطا ہے. تو سرکار غامدی بھی اجتہادی خطا مان لو. وہی گل، پہلے اصول طے کرو، اس اصول سے سب کو گزاریں، پھر آگے چلیں. ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ، یہ ترنم نہیں ہے. اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا، یہ
میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں، جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے، انسٹرومنٹ کہہ دیں گے؟ ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، کلمات کفریہ ہوں اور دھما چوکڑی ہو، کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے. اس طرح کا میوزک نہ ہو. سافٹ میوزک اچھا، جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں بندہ عاصی ہوں، گنہگار ہوں مولا، اس کے پیچھے بھی تو میوزک ہے، لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے سرکار، کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہیں، بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں ہے تو وہ عشق مجازی والے ہیں، بس آپ وہ تصور نہ لائیں. تو جناب ناصر حسین کاظمی کی جو یہ غزل ہے، میری زندگی ہے تو، اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حسان ابن ثابت کی نعتیہ اشعار کے اندر اتنی جان کیوں تھی؟ اور آپ کی نیت کا ہے نا. اور بیوی خاوند کو سنا سکتی، خاوند بیوی کو سنائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے، وہ زوجتی انت حبیبتی انتی، وہ کڈی ترسی چونے پڑھی ہے، اور عرب دا ایک نشید پڑھنے والا ہے، اور کتنے نشید پڑھنے. ایک ٹلے مسئلے نے انہوں چھوڑ دیو. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے، وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں آپ کو. سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا، تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک حدیثیں بھری پڑی ملی ہوتی، جس طرح باقی گناہوں کے اوپر مل رہی ہیں. ایتھے نہیں مل رہی ایک کھینچتان کے کبھی لاول حدیث کہہ دیں گے. سرکار لاول حدیث تے فضائل اعمال بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں وہ سٹوریاں لے آئے تھے قرآن کے مقابلے پہ، تو آپ بھی تو فضائل اعمال اور فضائل صدقات لے آئے، میں لاول حدیث کہہ دیں. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میوزک چونکہ اللہ سے دور کرتا ہے، تو سر جو میوزک اللہ کے قریب لے آئے پھر کیا بات کریں گے آپ؟ ہاں، اس لیے یہ میں اس معاملے میں اس لیے ڈھیلا رہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. عمر سیریز کا صرف میوزک چل جائے نا سرکار، تو آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی نیگیٹو آپ کے اندر انٹینشن پیدا نہیں ہوتی، کوئی شہوت نہیں آپ کی بھڑکتی، کوئی نیگیٹو خیال نہیں آتا. تو اب آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور پھر وہ مجھے ایک موسیقار نے ٹیلی فون پہ جب پوچھا نا، تو مجھے کہنے لگا اچھا مجھے بتائیں انجینئر صاحب، میوزک اگر حرام ہے، وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کہوں گا، خود ہی فتویٰ لاتا ہوں. اچھا اب میرے فتویٰ لگائیں کہ میں اگر یوں گنگناؤں تو کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ اور یہی میں سارنگی کے اوپر بجا دوں تو کیا فتویٰ لگائیں گے؟ گنگنانے والا حلال اور وہی حرام. اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ علم سیکھا ہوا ہے، یہ ویس قادری نے علم سیکھا ہوا ہے، تبھی اتنی طرزیں نکالتے ہیں وہ. ہاں، انہوں نے کسی ولی اللہ نے نہیں طرزیں سکھائیاں، یہ اسی فن سے سیکھی ہیں انہوں نے. اگر یہ فن حرام تھا تو کیوں سیکھا ہے؟ جتنے طرزیں بناتے ہیں نا سب نے سیکھی ہیں یہ چیزیں. جی اچھا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے تو ہارمونیم کے اوپر پوری وہ کلام پڑھا ہے، وہ ویڈیو ہی رکھی ہے یوٹیوب پہ. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے گا سخت جس طرح انہوں نے بنا دیتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ جو انڈیا کے بیہودہ گانے یا مائیکل جیکسن کے یہ فضول قسم کے گانے میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو سننے کا دل بھی نہیں کرے گا. جو بندہ دیندار ہو کہ یار کوئی فضول شاید کوئی لاؤ، کوئی سمجھ آوے، کوئی گل ہو رہی ہوئے تو چلو میں سن لاں گا. ٹھیک ہے، وہ خود بخود آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے ابن حزم سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن، شیطان کے ایجنٹ، وہ جو جملے انہوں نے رکھے ہیں وہ ڈکلیئر کریں. غامدی صاحب کا تو نمبر بعد میں آئے گا.